الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور دیگر سامعین، پچھلے درس کے اندر اسراء اور معراج پر تمہیدی گفتگو ہوئی تھی۔ آج کے اس درس میں انشاءاللہ امام بربہاری رحمہ اللہ نے جو کچھ نقل کیا ہے اسراء اور معراج کے تعلق سے اس پر تفصیلی بات ہوگی۔ چنانچہ آپ کہتے ہیں الایمان بان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسری بہ الی السماء وسار الی العرش، اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کا سیر کرایا گیا، یہاں تک کہ آپ عرش تک گئے۔ وکلم اللہ تبارک و تعالی، اور اللہ تعالی سے ہم کلام ہوئے۔ ودخل الجنۃ واطلع الی النار، جنت میں گئے اور دوزخ کو جھانکا۔ ورأى الملائکہ، فرشتوں کو دیکھا۔ وسمع کلام اللہ عز وجل، اللہ تعالی کے کلام کو سنا۔ وبشرت بہ الانبیاء، انبیاء نے آپ کو بشارت دی۔ ورأى سرادقات العرش والکرسی وجمیع ما فی السماوات وما فی الارضین فی الیقظہ، عرش و کرسی کے جھالروں کو دیکھا، آسمان و زمین کی ساری چیزوں کو عالم بیداری میں دیکھا، یعنی یہ کوئی خواب وغیرہ کی بات نہیں ہے۔ حملہ جبریل علی البراق حتی ادارہ فی السماوات، جبریل علیہ السلام آپ کو براق پر لے گئے اور پھر اس کے بعد پورے آسمانوں پر آپ کو گھمایا۔ فرضت علیہ الصلاۃ فی تلک اللیلہ، اسی رات میں آپ پر نماز فرض کی گئی۔ ورجع الی مکہ لیلتہ، اور اسی رات آپ مکہ واپس بھی آ گئے۔ وذالک قبل الہجرہ، اور یہ واقعہ ہجرت سے پہلے کا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں شیخ ربیع المدخلی حفظہ اللہ اس کی کیا تشریح کرتے ہیں۔ اسراء اور معراج کے تعلق سے جو بات امام بربہاری رحمہ اللہ نے شرح السنہ کے اندر کہی ہے، اس پر جو تشریح کی ہے، جو شرح لکھی ہے شیخ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ نے عون الباری کے نام سے، تو دیکھتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اسراء اور معراج پر ایمان لانے کا تذکرہ بہت ساری حدیثوں میں آیا ہے۔ قرآن میں اللہ کا یہ قول موجود ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، پاک ہے وہ ذات جو رات کے ایک حصے میں اپنے بندے کو حرمت والی مسجد سے یعنی مسجد حرام سے بہت دور والی مسجد یعنی مسجد اقصی تک لے گیا، سیر کرایا، جس کے ارد گرد ہم نے برکت ڈال رکھی ہے۔ کہہ رہے کہ اور جو بات براق کے تعلق سے کہی گئی ہے کہ اسی پر بیٹھا کر آسمان کا سیر کرایا گیا، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ تمہید کے طور پر یہ بات میں نے جو اختلافی مسئلہ ہے اس پر گفتگو کی تھی کل، کہ یہ جو براق حدیثوں میں جو ذکر آتا ہے، تو کیا یہ براق کا جو سفر تھا یہ مکہ سے مسجد اقصی تک تھا یا پھر آسمانوں تک بھی تھا؟ تو بتایا تھا کہ جو صحیح بات ہے وہ یہی ہے کہ مکہ سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو سفر ہے جسے اسراء کہتے ہیں، یہی جو ہے براق کا سفر تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کو مسجد میں باندھ بھی دیا تھا ایک کھمبے میں۔ بہرحال باندھنے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جو صحیح بات ہے وہ یہی ہے۔ تو یہی بات شیخ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو یہ بات کہی جاتی جو کہ دوسرا قول ہے اور اس کے بھی قائلین ہیں، تو آسمانوں کا سیر کرایا گیا براق کے ذریعے سے، تو کہہ رہی ہے صحیح نہیں ہے۔ صحیح یہ ہے کہ براق پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس تک سوار ہوئے، پھر اسے وہیں پر اسی مسجد کے ایک پتھر سے باندھ دیا،
جہاں پر انبیاء باندھا کرتے تھے، اور وہیں سے اس پر آپ سوار ہوئے تھے، پھر وہاں سے آپ کا معراج ہوا۔ تو معراج وہ الگ چیز ہے۔ ایسے زینے پر جس کی کیفیت اللہ ہی کو معلوم ہے۔ معراج سیڑھی ہی کو کہتے ہیں، اسی لیے اس کو معراج کہتے ہیں۔ تو اور حدیث میں بھی عرج بھی ہے، وہاں سے آپ کا معراج ہوا۔ تو معراج میں نے ہوتا ہے چڑھنا زینے کے ذریعے سے۔ تو اب کیسا زینہ تھا، کیا تھا، اس کی کیا کیفیت تھی، وہ سب بیان نہیں کیا گیا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کی کیا کیفیت تھی وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانے۔ بہرحال کہہ رہے ہیں وہ براق نہیں تھا، جیسا کہ انس ان مالک ابن ساسا اور ابو ہریرہ کی حدیثوں کے اندر یہ چیزیں، یعنی کئی حدیثوں میں اس کا ذکر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر گئے اور جب دنیاوی آسمان پر پہنچے تو جبریل علیہ السلام نے اسے کھلوایا، یہ سب تذکرہ آتا ہے جیسا کہ حدیث میں۔ اب پورے جو ہے آسمان میں گئے تو ساتھ میں کون ہے، میرے ساتھ تھے، یہ ہے، فلاں ہے، لیکن کہیں جو ہے براق وغیرہ کا ذکر اوپر نہیں ہے۔ براق کا جو ذکر ہے حدیثوں میں، قرآن میں تو ہے ہی نہیں، حدیثوں میں جو ہے اس کا ذکر صرف اور صرف مسجد اقصی تک کا ہے۔ ایک تفصیلی حدیث ہے اس تعلق سے، اس کا میں سمجھتا ہوں کہ ترجمہ جو ہے پیش کر دیا جائے، لمبی حدیث ہے جو معراج کے تعلق سے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے براق لایا گیا، اور براق جو ہے ایک جانور ہے سفید رنگ کا، گدھے سے تھوڑا سا اونچا اور خچر سے چھوٹا، اپنے سم وہاں رکھتا تھا، یعنی اپنا جو پیر ہے جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی تھی، مطلب جو ہے تا حد نگاہ جو ہے ایسا لگتا تھا کہ اس کا قدم ہے پہنچتا ہے۔ میں اس پر سوار ہوا اور بیت المقدس تک آیا، وہاں اس جانور کو ایک حلقے سے باندھ دیا جہاں پر اپنے جانوروں کو اور دیگر انبیاء باندھا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ یہ حلقہ مسجد کے دروازے پر ہے، اور باندھ دینے سے معلوم ہوا کہ انسان کو اپنی چیزوں کو احتیاط اور حفاظت ضروری ہے، اور یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں مسجد کے اندر گیا، 2 رکعتیں میں نے وہاں نماز پڑھی، اس کے بعد میں باہر نکلا تو جبریل علیہ السلام 2 برتن لے کر آئے، ایک میں شراب تھی اور ایک میں دودھ۔ میں نے دودھ کو پسند کیا۔ جبریل علیہ السلام ہمارے ساتھ آسمان پر چڑھے۔ اب دیکھیے یہاں پر جو ہے براق کا یا کسی سواری کا ذکر نہیں ہے۔ جبریل علیہ السلام ہمارے ساتھ آسمان پر چڑھے، جب وہاں پہنچے تو فرشتوں سے کہا دروازہ کھولنے کے لیے۔ انہوں نے پوچھا کون ہو؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ میں تو جبریل ہوں۔ انہوں نے کہا تمہارے ساتھ دوسرا کون ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرشتوں نے پوچھا کیا یہ بلائے گئے ہیں، یعنی ان کو اوپر آنے کی اجازت ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں آپ کو بلایا گیا۔ پھر دروازہ کھولا گیا، کہتے ہیں ہمارے لیے، اور ہم نے وہاں پر آدم علیہ السلام کو دیکھا۔ انہوں نے مرحبا کہا اور میرے لیے دعا کی، بہتری کی دعا کی۔ پھر جبریل علیہ السلام ہمارے ساتھ اوپر چڑھے دوسرے آسمان پر اور دروازہ کھلوایا۔ فرشتوں نے پوچھا کون ہے؟ انہوں نے کہا جبریل نے کہا کہ میں جبریل ہوں۔ فرشتوں نے پھر پوچھا تمہارے ساتھ دوسرا کون ہے؟ کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرشتوں نے کہا کیا ان کو حکم ہوا ہے بلانے کا، یعنی یہ بلائے گئے ہیں اللہ کی طرف سے؟ تو جبریل نے کہا کہ ہاں ان کو حکم ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد دروازہ کھلا تو اللہ کے رسول کہتے ہیں میں نے وہاں 2 خالہ زاد بھائیوں کو دیکھا، یعنی عیسیٰ ابن مریم اور یحییٰ ابن زکریا علیہ السلام۔ ان دونوں نے مرحبا کہا اور میرے لیے بہتری کی، خیریت کی دعا کی۔ پھر جبریل علیہ السلام ہمارے ساتھ 30 آسمان پر چڑھے اور وہاں دروازہ کھلوایا۔ فرشتوں نے کہا کون ہے؟ جبریل نے کہا جبریل۔ فرشتوں نے کہا دوسرا کون ہے؟ تو جبریل نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرشتوں نے کہا کیا ان کو اجازت ملی ہے بلانے کے لیے، بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں ان کو پیغام ہوا ہے، یعنی بلانے کا آرڈر ہے، ان کو اجازت ہے اوپر آنے کی۔ تو دروازہ کھلا تو کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے وہاں پر یوسف علیہ السلام کو دیکھا، یعنی 3 آسمان پر۔ اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی کا آدھا حصہ ان کو دیا ہے۔ انہوں نے مرحبا کہا مجھ کو اور نیک دعا کی میرے لیے۔ پھر جبریل علیہ السلام کو لے کر 4 آسمان پر گئے، دروازہ کھلوایا۔ فرشتوں نے پوچھا کون ہے؟ جبریل نے کہا جبریل۔ کہا دوسرا کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتوں نے کہا کیا انہیں اوپر آنے کی اجازت ہے؟ کہا ہاں۔
بلوائے گئے. پھر دروازہ کھولا گیا تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں نے وہاں پر ادریس علیہ السلام کو دیکھا، یعنی چوتھے آسمان میں ادریس علیہ السلام کو دیکھا. انہوں نے بھی مرحبا کہا اور میرے لیے اچھی دعا کی. اللہ عز و جل نے فرمایا کہ ہم نے ان کو اٹھا لیا، یعنی ادریس کو میں نے اونچی جگہ پر اٹھا لیا. تو یہی چوتھا آسمان مراد ہے. پھر یہ چیز حدیث کے اندر لکھی ہوئی ہے. پھر جبریل علیہ السلام ہمارے ساتھ 5ویں آسمان پر چڑھے. انہوں نے دروازہ کھلوایا. فرشتوں نے پوچھا کون ہے؟ کہا جبریل. کہا دوسرا کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرشتوں نے کہا کیا انہیں بلایا گیا؟ کہا ہاں بلائے گئے. پھر دروازہ کھولا گیا تو وہاں پر یعنی 5ویں آسمان پر ہارون علیہ السلام کو دیکھا، جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں، ہارون علیہ السلام. انہوں نے بھی مرحبا کہا اور مجھے نیک دعائیں دی. پھر جبریل علیہ السلام ہمارے ساتھ 6ٹھے آسمان پر پہنچے. دروازہ کھلوایا. فرشتوں نے پوچھا کون ہے؟ جبریل. دوسرا کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرشتوں نے کہا کیا انہیں بلایا گیا؟ ہاں. جبریل نے کہا ہاں انہیں بلایا گیا. تو دروازہ کھولا گیا تو وہاں پر اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، یعنی 6ٹھے آسمان پر. انہوں نے بھی مرحبا کہا اور اچھی دعا دی مجھ کو. پھر جبریل علیہ السلام ہمیں لے کر 7ویں آسمان پر چڑھے. وہاں بھی دروازہ کھلوایا. فرشتوں نے پوچھا کون ہے؟ کہا جبریل. کہا آپ کے ساتھ دوسرا کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرشتوں نے کہا کیا انہیں بلایا گیا؟ کہا ہاں. تو پھر دروازہ کھلا تو اس 7ویں آسمان پر کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا. وہ تکیہ لگائے ہوئے تھے اپنی پیٹھ کا بیت المعمور کی طرف سے. تو بیت المعمور جو ہے یہ 7ویں آسمان پر ہے، اور ایک بیت العزہ ہے جو دنیاوی آسمان پر نہیں، پہلے آسمان پر ہے. اسے معلوم ہوا کہ قبلہ کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھنا درست ہے. بہرحال یہ بیچ میں بین سطور بول رہے ہیں. اور اس کے بعد اللہ کے رسول فرما رہے ہیں یہ بیت المعمور کے تعلق سے جو 7ویں آسمان پر ہے، جس کو بیت معمور کہتے ہیں، کہ اس میں ہر روز 70,000 فرشتے جاتے ہیں جو پھر کبھی واپس نہیں آتے. جبریل علیہ السلام مجھ کو سدرۃ المنتہا کے پاس لے گئے، یعنی 7ویں آسمان کے اوپر سدرۃ منتہا ہے. اس کے پتے اتنے بڑے تھے جیسے ہاتھی کے کان، اور اس کے بیر یعنی پھل جیسے قلہ، یعنی ایک بڑا گھڑا جس میں 2 مشق یا اس سے بھی زیادہ پانی آتا ہے، گھڑا جسے کہتے ہیں. تو گھڑوں جیسے بیری کے پھل تھے اس کے. پھر جب اس درخت کو اللہ کے حکم سے ڈھانکا گیا تو اس کا حال ایسا ہو گیا کہ کوئی مخلوق اس کی خوبصورتی بیان نہیں کر سکتی. پھر اللہ عز و جل نے میرے دل میں کوئی بات ڈالی، یعنی الہام کیا، اور 50 نمازیں ہر رات اور دن میں مجھ پر فرض کی. یعنی 24 گھنٹے میں دن اور رات میں 50 رکعتیں فرض ہوئیں. پھر وہاں سے واپس آئے تو ظاہر سی بات ہے 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. انہوں نے پوچھا کہ تمہارے پروردگار نے تم پر کیا فرض کیا ہے تمہاری امت پر؟ تو کہا 50 نمازیں فرض کی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جاؤ، لوٹ جاؤ اللہ تعالیٰ کے پاس واپس اور تخفیف کرا لو، کیونکہ تمہاری امت کو اتنی طاقت نہیں ہے، اور میں نے بنی اسرائیل کو آزمایا ہے، ان کا امتحان لیا ہے. مطلب وہ جو ہے طاقت نہیں رکھے، ناکام ہو گئے. تو آپ کی امت بھی ایسے ہی ہے، اس کو بھی طاقت نہیں ہے کہ ایک دن میں 50 وقت نماز پڑھ پائے، اس کا متحمل نہیں ہے. تو بہرحال ان کے کہنے سے کہتے ہیں کہ میں لوٹ گیا واپس اپنے پروردگار کے پاس، اور جا کر کے اس مسئلے کو رکھا، عرض کیا اللہ کے پاس کہ پروردگار میری امت پر تخفیف کر دے. تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تخفیف کی اجازت مانگی، اور 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے گھٹا دیں. پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو کہا 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر معاف کر دیا. کہا تمہاری امت کو اتنی طاقت نہیں ہوگی، پھر جاؤ اپنے رب کے پاس اور تخفیف کراؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح برابر میں پروردگار اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان آتا جاتا رہا، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے فرمایا اے محمد صرف وہ 5 نمازیں ہیں، یعنی 5 نماز پر پہنچ گئے.
جاؤ 5 نماز فرض ہے تمہاری امت پر ہر دن اور رات میں، اور یہ بھی جان لو کہ ہر نماز میں 10 نماز کا ثواب ہے، یعنی 10 گنا زیادہ اس کا ثواب ملے گا۔ اس طرح وہی 50 نمازیں گویا ہو گئیں۔ اور کوئی شخص نیت کرے کام کرنے کی نیت، پھر اس کو نہ کرے تو اس کو 1 نیکی کا ثواب ملے گا، اور جو کرے تو 10 نیکیوں کا، اور جو شخص نیت کرے برائی کی پھر اس کو نہ کرے تو اس کو کچھ نہیں لکھا جائے گا، اور اگر کر بیٹھے تو اس پر صرف ایک ہی برائی لکھی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اس کے بعد میں واپس آیا، موسیٰ علیہ السلام سے پھر ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ دوبارہ جاؤ اپنے رب کے پاس اور مزید تخفیف چاہو، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اپنے پروردگار کے پاس بار بار گئے، یہاں تک کہ میں شرما گیا۔ مطلب یہ ہے کہ گویا اب میں نہیں جاؤں گا، 5 وقت کی نماز اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے اور اس کا ثواب بھی 10 گنا بتایا ہے، تو اب میں بار بار نہیں جاؤں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت اس کے بارے میں لوگوں کو خبر دی۔ اب گویا یہیں پر بات ختم ہو جاتی ہے، جانے کا تفصیلی تذکرہ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس تک، لیکن واپس آنے کا تفصیلی ذکر نہیں ہے۔ اور حضرت موسیٰ تک، اور ظاہر سی بات ہے حضرت موسیٰ 6 آسمان پر تھے، 7ویں آسمان پہ حضرت ابراہیم تھے، 5ویں آسمان پر ہارون علیہ السلام تھے، 4تھے پہ ادریس علیہ السلام تھے، اور تیسرے پر کون تھے؟ تیسرے پر یوسف اور یحییٰ اور زکریا، اور دوسرے پر یوسف علیہ السلام، اور پہلے پر کون تھے؟ پہلے پہ اللہ کے رسول سے کس سے ملاقات ہوئی تھی؟ آدم علیہ السلام۔ بہرحال یہ معراج کی جو ہے تفصیلی روایت ہے جس کے اندر پوری تفصیل بتائی گئی۔ پھر اس واقعے کو اللہ کے رسول نے آ کر کے صبح کے وقت لوگوں کو بتلایا، اس کے بارے میں خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے پہلے بیت المقدس کا سیر کرایا، اور پھر وہاں سے کیسے آسمان گئے، پورے آسمان پر آپ نے سفر کیا، سفر کر کے اللہ تک پہنچے، یعنی عرش تک پہنچے، عرش پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا تھا، وہاں تک آپ گئے۔ یہ پورا واقعہ آپ نے سنایا کہ راتوں رات کیسے بیت المقدس گئے، پھر بیت المقدس سے کیسے 7واں آسمان کا سیر کر کے اللہ کے پاس گئے، پھر وہاں سے کیسے واپس آئے۔ تو کہتے ہیں کہ ابو جہل نے سب سے پہلے جب یہ بات سنی، پورا واقعہ اس نے سنا، تو اس نے کہا کہ کیا تم اس خبر کو اپنی قوم سے بتا سکتے ہو جب وہ سارے لوگ حاضر ہوں؟ آپ نے کہا جی ہاں۔ پھر وہ نکل گیا اور اس نے سارے لوگوں کو جا کر کے بولا کہ اکٹھا کیا، پکار کے چلو۔ وہ سمجھا کہ ایسے ہی ہانک رہے ہیں، نعوذ باللہ، کیونکہ یہ تو ایک معجزہ تھا، ایسا کوئی کر سکتا نہیں ہے، انسان کے بس میں یہ ہے ہی نہیں، رات بھر میں وہ تو بیت المقدس بھی نہیں پہنچ سکتا ہے، تو 7واں آسمان جا کر کے واپس آنا عرش کے پاس۔ بہرحال اس نے سب کو اکٹھا کیا، سوچا کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات مل گئی ہے، گیا لایا سب کو اکٹھا کیا اور کہا اب اپنی قوم کے سامنے بیان کرو۔ سب کو جب پورے مکہ والوں کو لے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا مجھے بیت المقدس کا سیر کرایا گیا۔ لوگوں نے کہا سبحان اللہ، جہاں جانے کے لیے 1 ماہ اور واپس آنے کے لیے 1 ماہ لگتا ہے، آپ نے اسے ایک ہی رات میں طے کر لیا۔ پھر لوگوں نے ابوبکر صدیق سے کہا آپ کا ساتھی ایسے ایسے کہہ رہا ہے کہ گزری رات میں، یعنی ایک ہی رات میں بیت المقدس کا سیر کر کے آ گیا، اور یہ سب کچھ ایک ہی رات میں ہوا ہے۔ تو آپ نے کہا، یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کیا وہ ایسا کہہ رہے ہیں، یعنی کیا واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کہی ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں۔ تو آپ نے کہا اگر وہ ایسا کہہ رہے ہیں تو سچ ہی کہہ رہے ہیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کہہ رہے ہیں تو سچ کہہ رہے ہیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اس پر مجھے تو کوئی تعجب نہیں ہے
میں تو روزانہ اس بات کی تصدیق کرتا ہوں، جہاں کی بات تم لوگ کر رہے ہو، عرش کے پاس ساتواں آسمان کا سیر کر کے آ گئے، بیت المقدس جا کر کے آ گئے، تو اس طرح کی بات کی تصدیق تو میں روزانہ کرتا ہوں۔ حضرت جبریل آتے ہیں عرش سے، اللہ کے پاس سے آتے ہیں اور قرآن نازل کرتے ہیں، جاتے ہیں اللہ کے پاس سے پیغام لے کر کے آتے ہیں نبی کے پاس، اور نبی ہمیں بتاتے ہیں کہ جبریل آئے ہیں وہاں سے اللہ کے پاس سے، تو اس کو تو ہم مانتے ہیں۔ تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خود بلایا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں تو ہم اس کو کیوں نہیں تصدیق کریں گے؟ یہ تو ہمارے لیے کوئی بعید نہیں۔ بہرحال بعد میں لوگوں نے بیت المقدس کے تعلق سے بہت کچھ سوالات کیے، جس کا آپ نے جواب بھی دیا، کچھ چیزیں آپ پر مشتبہ ہو گئیں، شک میں پڑ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بیت المقدس کو منکشف کر دیا، پھر وہ آپ کے قریب آ گیا، بالکل سامنے، یہاں تک کہ آپ اسے دیکھ کر بیان کرنے لگے۔ وہ کوئی چیز پوچھتے تو وہ فوراً وہ نقشہ آپ کے سامنے آیا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ تھا۔ چنانچہ اس وقت کچھ ایمان لے آئے، اور جن کو کفر کرنا تھا وہ اپنے کفر پر باقی رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی واقعے کے ذریعے، اسی واقعے کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے فرمایا، یعنی سورہ اسراء کے شروع میں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، اور اس کے بعد ایک جگہ فرمایا وما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنة للناس والشجرة الملعونة فی القرآن، ہم نے وہ منظر جو تمہیں دکھایا اسے نہیں بنایا مگر لوگوں کے لیے آزمائش۔ یہ یعنی گویا یہ جو سیر میں نے کرایا، یہ جو معراج کرایا، یہ لوگوں کے لیے دراصل آزمائش تھا، آزمائش کا ذریعہ تھا کہ کون لوگ کفر پر ڈٹتے ہیں اور کون لوگ ایمان لاتے ہیں، اور مومنوں میں کون سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں۔ چنانچہ اسراء اور معراج کا واقعہ قرآن اور سنت رسول دونوں میں مذکور ہے، اور اس تعلق سے احادیث قریب متواتر ہیں، اور اسی دن اللہ نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، اور دوسرے ہی دن جبریل علیہ السلام آئے اور آپ کو 5 وقت کی نماز پڑھائی۔ پہلے دن تمام نمازوں کو ان کے پہلے وقت میں پڑھائی، فجر کو اس کے اول وقت میں، ظہر کو، عصر کو، مغرب کو، عشاء کو، سب کو اس کے اول وقت میں آپ نے پڑھائی۔ پھر اس کے بعد دوسرے دن یعنی فجر کو اس طریقے سے فجر کو اس کے اول وقت میں، اور دوسرے دن اس کے بعد جو ہے آخری وقت میں سب کو پڑھایا، ظہر کو مؤخر کر دیا، عصر کی نماز کو، اور عشاء اور فجر کو بھی اسی طریقے سے، یعنی سب کو دوسرے دن آخری وقت میں پڑھایا، اور پھر اس کے بعد کہا کہ ان دونوں کے درمیان اوقات ہیں، یعنی ان دونوں کے درمیان اگر پڑھو گے تو وہ ادا ہو جائے گا، لیکن حدیثوں میں آتا ہے کہ نماز کو اول وقت میں پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے، افضل ہے۔ اب اس کے بعد جو مصنف رحمہ اللہ نے اسراء اور معراج کے تعلق سے بات کہی ہے، اس کی جزئیات پر شیخ ربیع المدخلی حفظہ اللہ نے گفتگو کی ہے۔ انشاءاللہ ان جزئیات پر اگلے درس کے اندر باتیں ہوں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔